अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे। हाँ जी गाइस, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 35 लेकर हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है और यकीन है कि आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट देख लीजिएगा। इस टारगेट को पूरा करने के बाद ही एपिसोड आएगी। कल रात के एपिसोड में दोपहर दे चुकी हूँ और वादे के मुताबिक ये आपकी आज की एपिसोड है। अब अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो यार आप लोग तो सिर्फ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करना है आप लोगों को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ जब मैं अपना काम कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपना काम कर लें। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? रिपाल ने सख्ती से पूछा। ज़रग़ाम इसे खून छलकाती नज़रों से देख रहा था और रिपाल इसे कहर भरी नज़रों से। हाथ छोड़ो इसका, रिपाल ने फिर कहा और अब की बार अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके जेनिफर की कलाई पर धंसी इसकी उंगलियों को इसकी कलाई से हटाने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ? ज़रग़ाम गुस्से मुझसे बोला। अभी तो सिर्फ हाथ लगाया है, अगर तुमने लड़की का हाथ नहीं छोड़ा तो ये हाथ उठ भी सकता है। और तुम यकीन करो, रिबाल का हाथ जिस पर भी उठा है इसके चेहरे का नक्शा बदल कर वापस आया है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे इस चेहरे का नक्शा बदलूं तो शराफत से इसका हाथ छोड़ो। वो ज़रग़ाम की खून छलकाती आंखों में देखकर बोला। इसकी आंखें जितनी सुर्ख हो रही थी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो होशो हवास में नहीं है। रिवाल को ये पता था कि वो नशा करता है, लेकिन वो इस मौके पर भी अपनी खबासत से बाज नहीं आएगा, ये इसे नहीं पता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? नौकर हो, नौकर बन के रहो। सुल्तान ने मुंह चढ़ाया हुआ है तुम्हें, बड़ा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ खड़े भी रह सको। ज़रग़ाम इसकी गैर बरसाती आंखों में देखकर बोला। नौकर हूँ और वफादार नौकर हूँ, इतना कि सिर्फ अपने मालिक की नहीं अपने मालिक से जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत कर सकता हूँ। इन लोगों की तरह नहीं जो अपने से जुड़े रिश्तों को पामाल करने का सोचें। रिपाल ने इसे घूरते हुए एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा। दोनों एक दूसरे को खूंखार नज़रों से देखते न जाने क्या बातें कर रहे थे। जेनिफर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस फटी फटी आंखों से कभी ज़रग़ाम को तो कभी रिपाल को देख रही थी। इसकी कलाई ज़रग़ाम के हाथ में थी और ज़रग़ाम की कलाई रिपाल के हाथ में। सुल्तान के साथ रहते हुए इसी की जैसी बातें करने लगे हो। ज़रग़ाम ने इसका मजाक बनाया और इन्हीं के तरह रिश्तों की कदर भी। रिबाल ने कहा तो ज़रग़ाम का कहा हवा में गूंजा। रिश्ते कहकर वो फिर इस्तज़ाई हंसने लगा। रिबाल इसके इस तरह हंसने का मतलब समझ गया। वो लब भीजे इसे देख रहा था, जो हंसते हुए अपने दूसरे हाथ से इसकी तरफ इशारा करके और हंस रहा था। वो इसका मजाक बना रहा था और रिबाल लब भीजे इसे खबासत से हंसते देख रहा था। तुम्हारे पास रिश्तों की अहमियत के लिए रिश्ते भी हैं? ज़रग़ाम ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाते हुए पूछा। रिबाल का दिल किसी ने इसकी बात पर मुट्ठी में लेकर भीजा था। चेहरा एकदम तारीख हुआ था। तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम हो कौन, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा नस्ब क्या है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता और तुम रिश्तों की अहमियत की बात करते हो। मुस्तज़ाई अंदाज में कहता रिबाल को ज़लज़लों की ज़द में ले आया था। इसका तारीख चेहरा पथरा गया। आंखें जिनमें कहर था इसमें सुर्खी उतरने लगी। कुछ देर वो इसी तरह ज़रग़ाम को हंसते देखता रहा। फिर इसकी हंसी ने इसके अंदर जलती आग में
घी का काम किया। इसने एक पंच पूरी कुव्वत से ज़रग़ाम के मुंह पर दे मारा। वो पहले ही होश में नहीं था और जितनी कुव्वत से रिपाल ने पंच मारा था वो इसके बचे हुए होश भी खता कर गया। इसकी गिरफ्त जेनिफर की कलाई पर एकदम ढीली पड़ी। अपनी कलाई के छूटते ही जेनिफर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई और अपनी नाजुक कलाई को अपने दूसरे हाथ से सहलाने लगी। इसकी सफ़ेद कलाई पर ज़रग़ाम की उंगलियों के निशान छप गए थे। ज़रग़ाम अपने चकराते सर के साथ अपने सर को हिलाता सामने कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला गया था। एक तो वो पहले ही नशे में था, फिर इसके पंच ने इसके औसान खता कर दिए। रिपाल इस पर नफरत भरी नज़र डालता जेनिफर को देखने लगा, जो नीली आंखों में लाल डोरे लिए इसे ही देख रही थी। आपको किस बेवकूफ़ ने कहा था कि यूं अकेले आकर खड़ी हो जाएं, और इस जगह पर जहां पर लोग पहले ही कम मौजूद हैं। वो अब इसके सर पर आकर गुस्से से इसे इस्तफसार कर रहा था। मैं वो वीडियो बनाकर वो रिबाल के गुस्से की वजह से टूटे पोटे लफ्ज़ों में कुछ कहने लगी। वो आगे कुछ कहती कि इसने हाथ उठाकर इसे आगे कुछ बोलने से बाज रखा। आगे से ध्यान रखिएगा, समझी? चले यहाँ से, वो कहता हुआ पलटा तो पहले ही वो खौफज़दा सी जेनिफर इसके अंदाज पर और खौफज़दा हो गई और वो आगे बढ़ी और डर की वजह से इसके कुर्ते की आस्तीन को बाइसेप्स ओके ये सेफ लिखा है, बाइसेप्स से पकड़ कर चलने लगी। रिबाल इसके इस तरह खुद को पकड़ने पर रुका और पलट कर इसे देखा। इसकी आंखों में पहले ही खौफ था। रिबाल के गुस्से से देखने पर इसकी आंखों का खौफ और बढ़ गया। मुझे डर लग रहा है, इसने अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रही। इसका गुस्सा इसकी नीली आंखों से आंसू बहाकर आरज़ू तक ले ही आया। रोने की वजह? वो पलटकर इसके गुलाबी गालों पर बहते आंसू को देख कर बोला। लहजा सर्दो सपाट था, हर एहसास से आरी। लेकिन इसके आंसू इसके गुस्से को झाग की तरह बैठा गए। एक तो इसे इस पर पहली मुलाकात का गुस्सा था, फिर सुल्तान का कहना कि वो हर वक्त इसके साथ रहे, हर वक्त इस पर नज़र रखे, इसे और गुस्सा दिला गया था। इसने सुल्तान से कहा भी था कि वो हर वक्त इस पर नज़र नहीं रख सकता, हर वक्त इसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन सुल्तान ने इसे इस एहतियात की इसे जो वजह बताई थी, इसके बाद वो खामोश हो गया था। और अब जो कुछ भी हुआ वो वही था जिसका सुल्तान को डर था। वो ज़रग़ाम की गलीज़ नज़रों से इसे बचाना चाहता था, वो ज़रग़ाम से इसे बचाना चाहता था। अभी भी वो कुछ ही देर के लिए इसकी नज़रों से ओझल हुई थी कि वो इसे ढूंढता वहाँ तक आ गया, और जो मंज़र इसने देखा, इसका दिल किया कि अपनी गन से ज़रग़ाम के साथ साथ जेनिफर को भी शूट कर दे। हद होती है लापरवाही की। ये आप कलंदर नहीं है। इससे अचानक फिर गुस्सा आया और इसे इतने गुस्से में देखकर वो सहमी हुई हिरन की तरह इसे देखती, इससे खौफज़दा होती 2 कदम पीछे हुई। बच्चों की तरह कपकपाते होठों के साथ कुछ कहने की कोशिश करती डुबडुबाई आंखों से इसे देख रही थी। चलें, ये रोने का प्रोग्राम बाद में बना लेना, इसने कहा और फिर चलने का इशारा किया तो अब की बार जेनिफर ने इसके कुर्ते को इसकी पुश्त से पकड़ लिया। लड़की, चाहती क्या हो तुम? वो इसके इस तरह कुर्ता पकड़ने पर बोला। मैंने बताया ना, मुझे डर लग रहा है। वो इससे खौफज़दा ज़रूर थी, लेकिन इसे पता था कि इस वक्त वही इसका सहारा बन सकता है, इसीलिए वो इससे
دور بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ڈر؟ ربال نے پوچھا۔ جی، اس نے معصومی سے کہا۔ تو ربال نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر کے اپنے کرتے کو اس کی نازک گرفت سے چھڑایا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس طرف چل دیا جہاں پر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس کی تخلیق میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پیچھے زرغام اپنے چکراتے سر کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس نے اتنی شراب پی ہوئی تھی کہ اب اس کا ہوش میں آنا بھی مشکل تھا۔ اسے اٹھا کر کمرے میں پھینک دو۔ آگے بڑھ کر ربال نے وہاں کھڑے 2 گارڈ سے زرغام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اسے زمین بوس دیکھ کر برا سا منہ بناتے اس کو اٹھا کر کمرے تک پہنچانے چل دیے۔ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ جینیفر نے پلٹ کر زرغام کی طرف دیکھتے ہوئے ربال سے پوچھا۔ نہیں، روح افزا، اس نے جل کر جواب دیا۔ یہ بھی ایک طرح کی ڈرنک ہے، شاید انڈیا میں ملتی ہوگی۔ وہ معصومیت سے پوچھتی ربال کو جھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر خوف اترا تھا۔ ربال نے کچھ نہیں کہا، نفی میں سر ہلا کر دوبارہ چل دیا۔ پتہ نہیں کب واپس جاؤ گی اور کب میری تم سے جان چھوٹے گی۔ وہ بڑبڑاتے جا رہا تھا اور وہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتی اس کے دلکش چہرے کو سائڈ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ربال کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں ربال؟ میں نے آپ کو ابھی تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، جینیفر نے پوچھا تو اس کا دل پل بھر کے لیے بند ہوا تھا۔ اس نے جینیفر کو دیکھا۔ بتائیں، آپ ہنستے یا مسکراتے نہیں ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، اس نے کیا لکھ دیا ہے میں نے؟ کرختگی، اوکے۔ کرختگی سے جواب دیا اور تیز تیز قدم آگے بڑھا دیے۔ جینیفر بھاگنے کے انداز میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں گر جاؤں گی، اس نے دھیمی آواز میں گھبرا کر کہا تو ربال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے قدموں میں جیسے زنجیر ڈالی۔ وہ رک گیا اور پلٹ کر جینیفر کو دیکھنے لگا۔ وہاں جا کر مائدہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اب میں تمہیں کہیں بھی ادھر ادھر گھومتے نہ دیکھوں، سمجھی؟ اس نے اشارت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ انداز میں سمجھایا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا گئی۔ جاؤ۔ اسے وہاں جانے کا اشارہ کرتے وہ خود وہیں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل جیسے قابو میں نہیں تھا، دماغ میں بھانبر چل رہے تھے، پورا وجود پل بھر میں تھکن زدہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک سوال، ربال کی زندگی میں کیا تلاطم برپاتا ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا؟ لوگ اس کے نہ ہنسنے کا سبب پوچھتے ہیں۔ وہ کس کس کو جواب دے، کس کس کو بتائے کہ آج سے 8 سال پہلے تک وہ کیسا تھا، ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور نوجوان۔ اس کی زندگی کتنی حسین تھی، خوشیوں سے بھری، لیکن 8 سال پہلے ایک سچ نے اسے سب کچھ چھین لیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، اس کا اپنا آپ، اس کی پہچان، اس کا یقین، سب کچھ۔ وہ پچھلے 8 سال سے گمنامی کی زندگی جی رہا ہے، پچھلے 8 سال سے اپنا آپ تلاش کر رہا ہے۔ اسے اپنے بارے میں صرف ایک چیز معلوم ہے، وہ بھی اپنا نام، جو اس کے ان ماں باپ نے دیا ہے، جنہوں نے اسے پالا تھا۔ وہ پچھلے 8 سال سے ایک سچ کی تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہے، اتنا کہ اس تھکن نے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تک چھین لی۔ وہ ویران آنکھوں سے چاروں طرف چلتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جلتی روشنیاں بھی اس کے ویران دل اور ویران زندگی میں اجالا نہیں کر سکتی تھیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کرب سے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، کیا تھا اگر اس کی زندگی بھی نارمل ہوتی، اس کے بھی ماں باپ ہوتے، اس کے بھی ماں باپ بھائی بہن ہوتے، اس کا بھی خاندان ہوتا، اسے بھی اپنے
حسب نسب کا اپنی نسل کا پتہ ہوتا کیا تھا۔ بظاہر تو وہ سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، لیکن ان بند آنکھوں کے پیچھے کتنا پانی کھڑا تھا یہ بس وہ جانتا تھا یا اس کا رب۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ سارے جرنلسٹ نے ان دونوں کو انٹرویو کے لیے باہر آنے پر کہا۔ شکریہ، دونوں نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں تھے اور ان دونوں کے ساتھ سلطان کی پوری سیکیورٹی ٹیم تھی۔ نواب صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ میڈم سے جلد شادی کریں گے اور آپ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ایک جرنلسٹ نے سلطان سے سوال کیا۔ یہ وعدہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کیا تھا اور ہم دونوں نے ہی اپنا وعدہ نبھایا، سلطان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میڈم، آپ کو نواب خاندان میں شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک نان رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو رائل فیملی میں شادی کر کے آپ کو کیسا الگ سا فیل ہو رہا ہے؟ دوسرے جرنلسٹ نے نورے سے سوال کیا۔ کیسا لگتا؟ بالکل نارمل لگ رہا ہے۔ اگر میری شادی کہیں اور بھی ہوتی تو مجھے وہی فیل ہوتا جو مجھے اب ہو رہا ہے۔ میرے لیے رائلٹی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے محبت اور اپنوں کا ساتھ معنی رکھتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے محبت اور اپنوں کا ساتھ ملا ہے۔ نورے نے جواب دیا تو سلطان نے اس کے جواب پر کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مطلب آپ کو بالکل نارمل لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل، نورے نے وہی جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے آج صبح سے ہی آپ لوگ ہر چینل کی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں، ہر نیوز چینل پر آپ کی شادی اور آپ کے ریسیپشن کی خبر ہے۔ لوگ آپ دونوں کی جوڑی کو بہت سراہ رہے ہیں، بہت پیار دے رہے ہیں، ایک عمر دراز جرنلسٹ نے کہا۔ سب لوگوں کا شکریہ جو ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں اور جو ہماری جوڑی کو سراہ رہے ہیں، سلطان نے جواب دیا۔ جی بالکل، اور جہاں تک بات ہے ٹی آر پی کی تو نواب صاحب نواب سلطان تو ہیں ہی ایسی شخصیت جو کسی بھی چینل کی ٹی آر پی کو لمحوں میں بڑھا دے۔ نورے نے سلطان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سلطان اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اکیلے میں ملیے گا تب بتاتے ہیں آپ کو، سلطان نے آہستہ سے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ تو نورے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سارے جرنلسٹ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر کچھ اور چند سوالوں کے جواب دے کر وہ لوگ دوبارہ اندر آ گئے، لیکن جانے سے پہلے ان لوگوں کو کھانے کا کہہ کر گئے۔ اندر کھانا چل رہا تھا۔ ہر ٹیبل پر 3 ویٹر موجود تھے جو ہر چیز مہمانوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ سلطان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، بعد میں سب کے ساتھ کھائیں گے، اس نے جواب دیا۔ تو پھر نیند آ رہی ہوگی، وہ ہنس کر بولا۔ تو نورے نے اس کی طرف دیکھ کر معصوم سا منہ بنا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے صحیح نام دیا ہے آپ کو، کمبکرن کی بہن۔ صحیح نام دیا ہے آپ کو، آپ کمبکرن کی بہن ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ مجھے برا نہیں لگ رہا، آپ کہتے رہیں، اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ سچ میں آپ کو ہماری اس بات کا برا نہیں لگ رہا؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ سلطان نے پوچھا۔ آپ مجھے کمبکرن کی بہن کہہ رہے ہیں، لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے اس کی بہن ہوئی؟ اس لیے مجھے برا نہیں لگ رہا۔ ہاں اگر البتہ میرا کوئی بھائی ہوتا اور آپ میرے بھائی کو کمبکرن کہتے تو قسم خدا کی اب تک میں آپ کا حشر کر چکی ہوتی، نورے نے جتنے اطمینان سے کہا۔ سلطان اس کی بات سے اتنا ہی بے چین ہو گیا۔ آپ نے کبھی آرمی میں جانے کا
कोशिश की। सुल्तान का सवाल गैर मुतवक्के था। नूरे ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। इस बात का मतलब? इसने पूछा। मतलब ये कि माशाल्लाह आपके पास इतने हथियार हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो सरहद पर होना चाहिए। सुल्तान ने अपनी टाई की नोट ठीक करते हुए कहा। ऐसा क्या है मेरे पास? नूरे सबको छोड़कर इसकी तरफ रुख फेर कर पूरी तरह मुतवज्जो होकर बोली। माशाल्लाह ज़बान है जो जब चलती है तो आग के शोले उगलती है। दांत है जो तलवार से ज़्यादा तेज़ है। माशाल्लाह तंज के तीर वो तो आप ऐसे चलाती हैं कि तीर अंदाज के तीर भी बाद में जाकर लगे, लेकिन आपके तंज के तीर पहले सामने वाले को घायल कर दे। और गोली आपको तो पिस्टल की भी ज़रूरत नहीं है। आप आंखों से ऐसा वार करती हैं कि सामने वाला तो बस। सुल्तान ने बात अधूरी छोड़कर इसे देखा, जो आंखें छोटी करके हैरानी से इसे देख रही थी। ऐसे मत देखें, सब लोग सोचेंगे कि पता नहीं दुल्हन को क्या हो गया है। सुल्तान ने झुककर इसके कान में सरगोशी की तो एकदम नॉर्मल हो गई। अगर मेरे पास ये सारे हथियार हैं ना, तो इन सब का इस्तेमाल मैं सिर्फ आप पर करूँगी, समझे? कहते हुए वो सीधी हो गई। सुल्तान इसकी बात पर हंस पड़ा। सुल्तान, दादी तुम्हें और नूरुलैन को खाने के लिए बुला रही हैं। आ जाओ, टेबल पर खाना लग चुका है। हाशिर ने आकर सुल्तान से कहा तो सुल्तान इस बात में सर हिलाता नूरे का हाथ थामकर स्टेज से उतरकर इस तरफ चल दिया जहाँ पर फैमिली के लिए टेबल लगाई जा रही थी। इसके बैठने के बाद एक सब आकर बैठ गए। सब ने खाना शुरू किया। खाना अच्छे माहौल में खाया जा रहा था। सब एक दूसरे से बातें करने में भी मसरूफ़ थे। बस एक रिबाल था जो बड़ी संजीदगी से खाना खा रहा था, बिना किसी को देखे, बिना किसी की बात सुने। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हैं? मुज़ना बेगम जो इसके सामने बैठी थी, इसे इतनी खामोशी से खाना खाते देखकर कहा। इसके पूछने पर रिबाल ने इनकी तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसकी सुर्ख आंखों ने मुज़ना बेगम के दिल को बेचैन कर दिया। न जाने क्यों वो इन्हें अपना लगता था, बहुत अपना। पहली मुलाकात में भी इन्हें ऐसा लगा जैसे एक अपनायत की डोर है जो इनके दरमियान बंधी हुई है। और अब भी इसको यूँ खामोश देख कर और फिर इसकी सुर्ख आंखें देखकर इन्हें अजीब एहसास हुआ, जिसे वो कोई नाम देने से कासिर थी। इसने आहिस्ता से उस बात में सर हिलाकर दोबारा अपना सर झुका लिया और खामोशी से खाना खाने लगा। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया, लेकिन मुज़ना बेगम का दिल न जाने क्यों आप डूब गया। रिबाल खाना खाकर उठा तो लाशऊरी तौर पर मुज़ना बेगम भी कुर्सी से उठ गई। फिर जहाँ रिबाल जा रहा था खुद भी इसके पीछे चल दी। बेटा, कुछ हुआ है? इसके पीछे आकर वो बोली। अपने पीछे से इनकी आवाज़ सुनकर रिबाल ने रुक कर इन्हें देखा। इनके चेहरे पर परेशानी के साए थे। आप मुझसे पूछ रही हैं? इसे जैसे यकीन नहीं आया। जी बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ठीक हैं? वो इसके और करीब आकर बोली। जी, इसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। कुछ हुआ है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इन्होंने इसके ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर कहा। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था। इन्हें देखते हुए रिबाल ने ट्रांस की कैफियत में कहा। ज़्यादा हो रहा है? इन्हें तफ्शीश लाहक हुई। नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चाय या कॉफ़ी लूँगा तो ठीक हो जाएगा। वो इनके चेहरे और इनकी आंखों में परेशानी के तासुरात देखकर बोला। ठीक है, चाय कॉफ़ी पी लो, और अगर ज़्यादा हो तो दवाई भी ले लो। इन्होंने इसके गाल पर हाथ रखकर ममता से भरपूर लम्स छोड़ा तो रिबाल के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वो प्यासी नज़रों से इन्हें देखने लगा कि तभी किरण
کے آواز دینے پر وہ وہاں سے چلی گئی اور لباس سرخ آنکھوں میں پانی لیے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سلطان نے نورے کو تینوں شاہی فیملی سے ملوایا، بزنس کی دنیا کے نام چین لوگوں سے ملوایا۔ نورے ان سب کو ان کے نام اور ان کے عہدے سے جانتی تھی، لیکن براہ راست ملاقات پہلی بار ہو رہی تھی، وہ بھی سلطان کی وجہ سے۔ ان سب کو نورے سے مل کر کافی خوشی ہوئی تھی، سبھی نے اس کی کافی تعریف کی، لیکن اس کی خوبصورتی کی نہیں، اس کے کام کی جو وہ ایز اے جرنلسٹ اور ہوسٹ کرتی ہے۔ سلطان اس کے کام کی تعریف پر فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ دونوں اپنے باقی مہمانوں سے ملے اور اس وقت وہ دونوں ہارون صاحب، حاشر اور شہریار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہارون صاحب اپنے پرانے دوست سے اپنے تینوں بیٹوں اور اپنی نئی نویلی بہو کو ملوا رہے تھے۔ ہارون، آپ کے ایک بیٹے کی تو شادی ہو گئی، اب باقی ان دو کی شادی کا کیا ارادہ، کب ہے؟ انہوں نے شہریار اور حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت جلد انشاءاللہ، بس میرے بیٹوں کی جوڑ کی لڑکی مل جائے۔ ہارون صاحب نے حاشر اور شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا، واقعی تمہارے تینوں بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور ماشاءاللہ بہو بھی تم اپنے بیٹے کی ٹکر کی ڈھونڈی ہے، اب باقی دو کی بھی ٹکر کی لانا۔ وہ ہارون صاحب سے بے تکلفی سے بات کر رہے تھے اور وہ تینوں بھائی اور نورے اتنی بے تکلفی پر یہ سمجھ گئے تھے کہ ہوں نہ ہوں وہ ان کے بابا سائیں کے بہت پرانے اور قریبی دوست ہیں۔ بالکل میرے بیٹوں کی ٹکر کی ہونی چاہیے۔ ہارون صاحب نے محبت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے اس بیٹے کے لیے ایک لڑکی بتاؤں؟ انہوں نے شہریار کی طرف اشارہ کیا تو شہریار ایک دم گھبرا گیا۔ میرے لیے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، جی بیٹا، آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا تو ہارون صاحب نے ہنس کر شہریار کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ، ہارون صاحب نے کہا، میرے ایک دوست کی بیٹی ہے، انہوں نے ممبئی کے ایک جانے مانے بزنس مین کا نام لیا، US میں پڑھ رہی ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے، تمہارے بیٹے کی جوڑ کی، اگر تم کہو تو میں بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو شہریار کا چہرہ ان کی بات پر ایک دم سفید پڑا تھا۔ سلطان جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر ایک دم بولا، نہیں انکل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک لڑکی دیکھ لی ہے۔ سلطان نے کہا تو شہریار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا آپ نے شہریار کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے؟ ہارون صاحب کو شوق لگا، مطلب دیکھی نہیں، لیکن ایک لڑکی ہمیں شہریار کے لیے پسند ہے، شہریار بھی انہیں جانتے ہیں، لیکن ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سلطان نے شہریار کو بچانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب نے خوش ہو کر کہا، جبکہ حاشر شہریار کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ آخر تم دونوں کرنا کیا چاہتے ہو؟ پھر وہ تینوں ان دونوں سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے ہٹ گئے۔ تم نے میرے لیے کون سی لڑکی ڈھونڈ لی؟ شہریار نے الگ ہو کر پوچھا، کوئی نہیں ڈھونڈی، جھوٹ بولا ہے ہم نے، سلطان نے سکون سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر حاشر کو سکون ہوا، تو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ شہریار نے پوچھا، اگر جھوٹ نہ بولتا تو اب تک وہ انکل تمہارا رشتہ پکا کر چکے ہوتے اور بابا سائیں ہم تینوں کو تمہارے رشتے کی مٹھائی کھلا رہے ہوتے اور تمہارا سفید چہرہ پیلا پڑ چکا ہوتا۔ سلطان نے کہا تو حاشر کو ہنسی آ گئی، جبکہ نورے بھی شہریار کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ چکی تھی تو سلطان کی بات پر ہنس پڑی۔ شکر مناؤ ہمارا تمہیں بچا لیا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر نورے کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ حاشر بھی چلا گیا اور پیچھے شہریار خاموش کھڑا رہ گیا۔ تم میری زندگی میں کیوں آئی تھی ماہدہ؟
کیوں مجھ سے محبت کی اور کیوں مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا، کیوں اقرار کیا، پھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی، اور اب جب سالوں بعد ملی ہو تو بھی اجنبی بن کر اور ایسی حالت میں کہ تمہیں دیکھ کر دل کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے ساتھ تو برا کیا ہی ہے، ساتھ میں میرے ساتھ بھی برا کیا، خود کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا اور مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں، اس راستے کے آخر میں تمہاری یاد، تمہاری محبت، تمہاری باتیں میرا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نہ تو تم مجھے آگے بڑھنے دیتی ہو، نہ پیچھے لوٹنے دیتی ہو۔ تم چھلاوا کی طرح میرے ساتھ لگ چکی ہو۔ میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر یاد کو اپنے دل سے خرچ کر مٹانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا۔ تمہیں بھولتا ہوں لیکن تم تو ہر سانس کے ساتھ مجھے یاد آتی ہو۔ میں کیا کروں؟ مجھے جواب دو، میں کیا کروں؟ جانے سے پہلے محبت کا اقرار کیا تھا تو جانے سے پہلے یہ بھی بتا جاتی کہ تمہارے بغیر کیسے رہوں۔ وہ خیالوں میں مائدہ سے مخاطب تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اور پھر سب کے پاس جا کر گھل مل گیا۔ دل کی دنیا اجڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سب کچھ صحیح ہے کہ اداکاری تو وہ پچھلے 6 سال سے کر رہا تھا، اسے اس اداکاری میں مہارت حاصل ہو چکی تھی، تو اب بھی وہی اداکاری کرتے وہ سب کے بیچ موجود تھا۔ وہ سب اس کی مسکراہٹ اور اس کے سکون سے فریب میں آ جاتے تھے۔ بس ایک سلطان تھا جسے سب کچھ پتا تھا، اور وہ سچے دل سے اس کے اس سکون اور اس مسکراہٹ کے سچے ہونے کی دعا کرتا تھا۔ ریسیپشن ابھی بھی پورے جوش و خروش سے جاری تھا کہ تبھی زویا بیگم نے سلطان اور نورے کو ڈانس فلور پر آ کر ڈانس کرنے کے لیے کہا۔ ڈانس کا سن کر نورے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، وہیں سلطان بھی خیفت سے سرخ پڑ گیا۔ شہری، تمہیں پتہ ہے ہمیں ڈانس نہیں آتا، اس نے شہریار کے کان میں کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے شامک ڈاور سے کلاسز لی ہوں، شہریار نے کہا تو سلطان نے اسے گھور کر دیکھا۔ خدا کے لیے آج تمہارا ریسیپشن ہے، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، شہریار نے اس کے گھورنے پر کہا۔ ڈانس کی اناؤنسمنٹ سن کر چاروں طرف تالیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ سلطان نے نورے کی طرف دیکھا، وہ بھی بے چارگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں بیٹا ڈانس کریں، ہارون صاحب نے کہا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق سلطان نے نور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے نور نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہی ایک بار پھر چاروں طرف تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ سلطان اسی لیے ڈانس فلور پر آ گیا۔ گانا میری پسند کا لگے گا، راہب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بالکل، کیوں نہیں، ایک یہی کام تو ہے جو تم ڈھنگ سے کرتے ہو، باقی تمہیں جو کام بھی دو اس کا بیڑا غرق کر کے دم لیتے ہو۔ زویا بیگم نے اپنے لاڈلے کو کہا تو وہ ناک منہ بناتا میوزک سسٹم کے پاس آ گیا۔ مجھ سے ڈانس نہیں آتا سلطان، نورے نے کہا، ہمیں بھی نہیں آتا، بٹ ڈونٹ وری، ہم سب سنبھال لیں گے، سلطان نے کہا تو وہ کچھ ریلیکس ہو گئی۔ ان دونوں کے ڈانس فلور پر آتے ہی کافی ساری لائٹیں بند کر دی گئی تھیں، چاروں طرف نیم اندھیرا تھا۔ ایک اسپاٹ لائٹ سلطان اور نورے پر پڑی اور گانا شروع ہو گیا۔ تیرا میرا پیار امر، پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر، میرے جیون ساتھی بتا، کیوں دل دھڑکے رہ رہ کر۔ گانا شروع ہو چکا تھا۔ سلطان نے نور کا دایاں ہاتھ
تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھام کر اپنا بایاں ہاتھ اس کے نازک کمر کے خمدار حصے پر ٹکا دیا۔ گانے کے بول ہی اتنے خوبصورت تھے کہ بے ساختہ ان دونوں کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کیا کہا ہے چاند نے، جس کو سن کر چاندنی ہر لہر پر جھوم کر کیوں یہ ناچنے لگی۔ چاہت کا ہے ہر سو اثر، پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر۔ نور نے سلطان کی آنکھوں میں اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے گانے کے ان بولوں کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچا رہی ہو۔ سلطان نے اس کی آنکھوں کے پیغام کو پڑھتے اس کے دوسرے ہاتھ کو تھاما اور آہستہ سے اسے گھما کر اس کے نازک کمر کو اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ کہہ رہا ہے میرا دل اب یہ رات نہ ڈھلے، خوشیوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلا چلے، تجھ کو دیکھوں جدھر، پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر۔ نور نے ہلکا سا رخ موڑ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی ہلکی سی لکیر واضح ہوئی تھی۔ سلطان کا ساتھ، سلطان کا قرب اسے ایک دن میں اس کے لیے لازم غذا بن چکا تھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں آنسوں کی لکیر دیکھ کر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ ہے شباب پر امنگ، ہر خوشی جوان ہے، میری دونوں باہوں میں جیسے آسمان ہے۔ چلتی ہوں میں تاروں پر، پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر۔ تیرا میرا پیار امر، پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر۔ وہ دونوں سب کو فراموش کیے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ گانا ختم ہو چکا تھا لیکن وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ گانا ختم ہوتے ہی تالیوں کی آواز فضا میں گونجی تو ان دونوں کا ٹرانس ٹوٹا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈانس نہیں کیا، لیکن اس وقت آپ دونوں پر یہ گانا پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ راہب نے ہانک لگائی تو سب ہنس پڑے۔ بالکل، گانا اور یہ دونوں پرفیکٹ کامبو تھے، سب نے کہا۔ وہ دونوں لوگوں کی ان باتوں پر ہنسنے لگے۔ انہیں خود پتہ تھا انہوں نے ڈانس نہیں کیا، بس وہ دونوں ایک دوسرے میں گم رہے۔ بہت سے لوگوں نے ان دونوں کے جوڑے کو خوب دعائیں دی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی، ان کے خوش رہنے کی۔ تو وہیں پہ دو نظریں ایسی تھیں جو ان کو خوش اور ہنستا مسکراتا دیکھ کر جلن سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ریسیپشن ختم ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ باقی آئے ہوئے مہمانوں کو ان کے لیے تیار کیے ہوئے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سب تھکے ہوئے تھے تو جلدی ہی بستر پر لیٹ کر سو گئے، لیکن جینیفر کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اسے ابھی بھی اپنے ہاتھ پر زرغام کا لمس جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو وہیں ربال کی سرخ آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ کبھی بستر پر لیٹتی، کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ بہت دیر اسے ایسے ہی کرتے ہوئے گزر گئی، پھر تھک ہار کر وہ لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت کوشش کے بعد آخرکار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔
جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، مجھے امید ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ سب لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ اور بس اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، آپ ہی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔